सदा रहेगा हुसैन का गम। لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، ثم الصلاة والسلام وعلى رسول الثقلين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. آج 4 محرم الحرام آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں کہ ذکر حسین علیہ السلام، ذکر کربلا کے ذریعے سے خود بھی ہدایت پائیں اور دوسروں کو بھی ہدایت دیں، کیونکہ کربلا کا ذکر ہی ایسا ہے کہ جب انسان اس سے متصل ہوتا ہے تو خود بخود ہدایت کی طرف بڑھنا شروع ہوتا ہے. کہ رسول خدا کی ایک معروف حدیث آپ کے سامنے موجود ہے کہ ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات، کہ امام حسین جو ہیں وہ روشنیوں کا چراغ اور نجات کی کشتی ہیں. کہ اسی کے ذیل میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک اور حدیث موجود ہے کہ تمام اہل بیت ہی روشنیوں کا چراغ اور نجات کی کشتی ہیں، لیکن ان تمام سفینوں میں، ان تمام کشتیوں میں سب سے تیز رفتار جو کشتی ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی ہے. کہ ذکر حسین جتنی تیزی کے ساتھ انسان کو ہدایت دیتا ہے، شاید کوئی کسی اور ذکر کے اندر اتنی وسعت نہیں پائی جاتی. اور یہ ذکر ایسا نہیں ہے کہ خدا سے ہٹ کر کوئی ذکر ہے. ذکر حسین یعنی خدا کا ذکر. آپ کے سامنے میں نے ایک قرآن کی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا کہ جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا تھا کہ اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے، سرپرست ہے، حاکم ہے. تو خدا کی حاکمیت معاشرے میں خدا کر حاکمیت نہیں کرتا، بلکہ اس نے اپنے نائب کے طور پر انبیاء کو بھیجا تاکہ وہ خدا کی حاکمیت کو معاشرے کے اوپر نافذ کر سکیں. حضرت آدم علیہ السلام کی حاکمیت یعنی خدا کا حاکمیت، حضرت ابراہیم کا معاشرے میں حاکم ہونا یعنی خدا کا حاکم ہونا، حضرت عیسیٰ کا معاشرے پر حاکم ہونا یعنی خدا کا حاکم ہونا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاشرے پر حاکم ہونا یعنی خدا کا حاکم ہونا. اسی طریقے سے ختم مرتبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرے پر حاکم ہونا، حکومت کو بنانا، سرپرستی کرنا، یعنی گویا ایسا ہی ہے کہ خدا کی ولایت معاشرے پہ نافذ ہوئی ہو. اور پھر ان انبیاء کے سلسلے کے بعد سلسلہ امامت یعنی امام علی علیہ السلام کا معاشرے پہ حکومت کرنا گویا ایسا ہی ہے جیسے خدا کی ولایت معاشرے میں نافذ ہوئی ہو. اور اس کے بعد حسین علیہ السلام کی کربلا میں ولایت کی تصدیق کرنا، ان کا ساتھ دینا گویا ایسا ہی ہے جیسے خدا کی ولایت ہو. اللہ ولی الذین آمنوا، خدا ولی ہے کس کا؟ صاحبان ایمان کا، جو ایمان لے کر آئے. اب یہ ولایت کیا کرتی ہے؟ چاہے وہ انبیاء کی ولایت ہو، چاہے وہ ائمہ کی ولایت ہو، امام حسین کی ولایت ہو، یہ ولایت کیا کرتی ہے؟ یخرجہم من الظلمات، یہ تمہیں ظلم سے نکال دیتی ہے، الی النور، اور نور کی طرف لے جاتی ہے. اس ولایت کے اندر اگر تم داخل ہو گئے تو تمہیں خود بخود یہ ظلم سے نکال کر نورانیت کی طرف لے کے جائے گی. ظلم کیا ہے؟ ہر بدی ظلم ہے، ہر گمراہی ظلم ہے. یہ ہر بدی سے، ہر گمراہی سے تمہیں نکال کر نور کی طرف لے کر جائے گی. اور اگر خدا نخواستہ کوئی اس ولایت میں داخل نہ ہو، اگر خدا نخواستہ کوئی خدا کے اور خدا کے برگزیدہ بندوں کی ولایت میں داخل نہ ہو، اگر کوئی خدا نخواستہ خدا کے برگزیدہ ائمہ کی
ولایت میں داخل نہ ہو تو کیا ہوگا؟ والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا، اولیاءہم الطاغوت، ان کے ولی، ان کے اولیاء جو ہیں، یہاں پہ اولیاء استعمال ہوا ہے، جمع کا صیغہ ہے اولیاء، یعنی ان کے مختلف ولی ہیں۔ کبھی ان کی ولایت فرعون کی صورت میں نظر آتی ہے، کبھی ان کی ولایت شداد کی صورت میں نظر آتی ہے، کبھی ان کی ولایت مثلا یزید کی صورت میں نظر آتی ہے، یا مختلف اس کے مصادیق موجود ہیں جو خدا کے مقابلے پر ولایت آ جائے، وہ طاغوت کی ولایت ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ دو ولایتیں مد مقابل ہوں اور دونوں حق ہوں، امکان نہیں ہے۔ دونوں میں سے کسی ایک نے حق ہونا ہے اور کسی ایک نے باطل ہونا ہے، اور خدا کی ولایت کے مقابلے پہ جو بھی ولایت آ جائے وہ طاغوت کی ولایت ہے۔ یزید کی ولایت طاغوت کی ولایت ہے۔ اگر کوئی شخص امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیتا تو اس آیت کے ذیل میں اگر بیان کیا جائے وہ صاحبان ایمان ہی نہیں ہے، اس نے کفر اختیار کیا، اور کفر اختیار کرنے کے بعد کیا ہوا؟ اولیاءہم الطاغوت، وہ طاغوت کی ولایت میں چلا گیا۔ یعنی اگر کوئی شخص خدا کی ولایت میں نہ ہو تو خود بخود اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ طاغوت کی ولایت میں چلا جائے گا، یعنی میں ادھر صاحب اختیار ہی نہیں ہوں۔ اگر میں نے ولی خدا کی ولایت کو قبول نہیں کیا تو خود بخود میرا انجام جو ہے وہ ظلمت ہے، خود بخود میں طاغوت کی ولایت میں چلے جاؤں گا۔ اب یہ طاغوت کی ولایت کیا کرتی ہے؟ یخرجونہم من النور، وہ خارج کرتی ہے ان کو نور میں سے الی الظلمات، اور ظلمات کی وادیوں میں دھکیل دیتی ہے۔ کوئی شخص اگر ولی خدا سے دوری اختیار کرے، دور ہو جائے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ گمراہیوں میں چلا جائے گا، ایسی وادیوں میں کھو جائے گا، ایک اپنے ایسی جگہ پر، ایسی وادی کے اندر جا کے کھو جائے گا، ایسے گمراہیوں کے صحرا میں جا کے کھو جائے گا۔ کیونکہ نور سے دور ہو گیا ہے۔ اولئک اصحاب النار، اور یہ تو ہیں ہی صاحبان جہنم، ہم فیہا خالدون، اور ان کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہی ہے۔ جو شخص خدا کی ولایت سے دور ہو جائے، اور ہر دور کے اندر خدا کی ولایت کے کچھ مظاہر موجود ہوتے ہیں، کچھ مظہر موجود ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے میں نے کہا کہ حضرت آدم مظہر ولایت خدا لے، حضرت ابراہیم مظہر ولایت خدا ہیں، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ مظہر ولایت خدا ہیں۔ ختم مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کامل ترین مصداق ہیں ولایت خدا کا، اور اپنے بعد انہوں نے جس کو ولایت سونپی، یہ بھاری ذمہ داری سونپی، وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، جو کامل ترین مظہر رسول خدا کی طرح مظہر ولایت خدا ہیں۔ اور اس کے بعد یہی سلسلہ امام حسن علیہ السلام اور پھر امام حسین علیہ السلام، یعنی اس دور کے اندر اگر کوئی شخصیت ہے جو مظہر کامل ولایت خداوند متعال ہے تو وہ امام حسین کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اور جو شخص بھی امام حسین کی ولایت سے متصل ہو گیا، گویا امام نے اس کو ظلمت سے نکال کے نور کے اندر داخل کر دیا۔ زہیر ابن قین کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے، گمراہیوں میں جا رہا تھا، اپنی دنیا میں جا رہا تھا، لیکن جیسے ہی امام سے متصل ہوا ویسے ہی امام نے اس کو ظلمت سے نکالا اور نور میں داخل کر دیا۔ حضرت حر کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ ظلمت میں زندگی گزار رہا تھا اور شاید ظلمت کی گمراہیوں میں کھو جاتا، لیکن امام حسین علیہ السلام سے جیسے ہی متصل ہوا امام نے اس کو ظلمت سے نکال کے نور میں داخل کر دیا۔ اسی طریقے سے بہت سارے افراد، بہت ساری ہستیاں جن سے امام ملاقات کرتے رہے اور ان کو ظلم سے نکال کر نور میں داخل کرتے رہے۔ اسی طرح ایک اور شخصیت حبیب ابن مظاہر کی ہمارے سامنے موجود ہے کہ جن کو امام نے خود اپنی نصرت کے لیے خط لکھ کر بلایا۔ اب اس شخص کا کیا مقام ہوگا کہ جس کو حسین خود یاد کر رہے کربلا میں، اور فقیہ کہہ کر مخاطب کیا۔ اپنے دور کے عالم بزرگ ہیں حبیب ابن مظاہر، لیکن صرف عالم بزرگ ہونا، صرف فقیہ بزرگ ہونا انسان کو کامیابی تک نہیں لے کے جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اسی دور کے اندر سلیمان ابن سرد خزائی بھی موجود ہے۔ کون ہے سلیمان ابن سرد خزائی؟ کہ جب امام حسین علیہ السلام نے حضرت مسلم کو کوفے بھیجا اپنا نمائندہ بنا کر، اپنا سفیر بنا کر، وہ پہلی شخصیت کے جس نے حضرت مسلم کی نصرت سے ہاتھ کھینچا وہ سلیمان ابن سرد خزائی ہے، اور یہ وہی شخص ہے جس نے امام حسین کو خط لکھ کر بلایا۔ یعنی جب پتہ چلا کوفیوں کو کہ امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا تو تمام کے تمام اس دور میں امام کے چاہنے والے، امام کی نصرت کرنے والے سلیمان ابن سرد خزائی کے یہاں پر جمع ہوئے،
اس کے گھر کے اندر جمع ہوتے ہیں، اور سلیمان ابن سرود خدا ان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ مجھے خبر ملی ہے کہ حسین علیہ السلام نے اس طریقے سے کام انجام دیا ہے، اور وہ فرزند رسول خدا ہے، فرزند علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، وہ برادر امام حسن علیہ السلام ہے، اور ان کی نصرت ہمارے اوپر واجب ہے، تو ہم سب کو ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور اس بات کا اعلان کرنے کے لیے ہم ان کو خط لکھتے ہیں۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے خود بھی خط لکھا اور دوسروں کو بھی اکسایا کہ خط لکھا جائے، اور جب امام حسین علیہ السلام آتے ہیں اپنے سفیر کو بھیجتے ہیں تو یہ نصرت نہیں کرتا۔ تو صرف فقیہ ہونا، صرف عالم ہونا کافی نہیں ہے، خود انسان کا عمل ایسا ہو کہ وقت کا امام اس کو یاد کرے۔ جیسے امام نے حبیب ابن مظاہر کو بلایا، بہت بزرگ ہو چکے ہیں، اپنے عمر کے شاید آخری حصے میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود امام نے ان کو یاد کیا کہ گویا کربلا حبیب ابن مظاہر کے بنا ادھوری ہے، کہ گویا کربلا حبیب ابن مظاہر کے وجود کے بغیر نامکمل ہے۔ امام نے خود حبیب ابن مظاہر کو بلایا کہ انسان اپنے وقت کے امام کی معرفت میں اس مقام پر پہنچ جائے کہ ولی خود یاد کرے، ولی خدا خود بلائے۔ یہ مقام ہمارے لیے ایک درس ہے کہ کس طرح سے حبیب ابن مظاہر نے اپنی زندگی کو گزارا کہ وقت کا امام ان کو بلا رہا ہے۔ حبیب ابن مظاہر کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو ایسا نہیں ہے کہ فقط و فقط عمر کے آخری حصے میں ہی ولی خدا سے متصل ہوں، بلکہ نہیں، چاہے وہ نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا ان کے بعد آنے والے ائمہ، یہ شخصیت کبھی بھی اولیاء خدا سے دور نہیں رہی ہے، یہ کبھی بھی مظہر ولایت خدا سے دوری نہیں انہوں نے اختیار کی، اور یہی وجہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے بھی ان کو کربلا میں بلایا اور ان کے بغیر کربلا کو مکمل ہونے نہیں دیا۔ آج کے دور میں حسین زمان اسی طرح سے ہمارے منتظر ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں، بلکہ ایسا نہیں ہے، در حقیقت امام ہمارا انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہم اس قابل بنیں کہ امام کی نصرت کر سکیں، کب ہم اپنے وجود کے اندر اس تبدیلی کو لے کر آئیں کہ حبیب ابن مظاہر کی طرح کہ امام ہمیں یاد کرے اور اپنے پاس بلائے۔ یہ خود ہمارے لیے ایک وہ درس ہے، یہ کربلا کا درس ہے۔ کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ اپنے وقت کے امام کی نصرت کس طریقے سے کرنی ہے، چاہے تمہیں اپنا گھر چھوڑنا پڑے، چاہے تمہیں اپنا مال چھوڑنا پڑے، چاہے تمہیں اپنی اولاد چھوڑنی پڑے۔ کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ مشہور شعر ہے کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہے کیا، نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ بعض اوقات یہ چیزیں انسان کو خدا کی ولایت سے دور کرتی ہیں، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ مال ہو، حتیٰ علم اگر تربیت کے بغیر اور ولی خدا کے بغیر ہو تو وہ حجاب اکبر بن جاتا ہے۔ ہمارے سامنے تاریخ میں بہت ساری ایسی شخصیات گزری ہیں جو علم تو رکھتی تھیں، لیکن اس کے باوجود اپنے وقت کے امام سے دوری کی وجہ سے وہی علم ان کے لیے حجاب اکبر بن گیا۔ تو ہر وہ چیز جو خدا سے دور کرے، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، یا ولی خدا سے دور کرے، ہر وہ چیز فتنہ و طاغوت ہے، اور ہر وہ طاغوت آپ کو نور سے نکال کر ظلم کی وادیوں میں دھکیل دے گا۔ تو بہرحال ہمیں کربلا سے اگر اب تک ہم اس مقام پر نہیں پہنچے تو ہمیں چاہیے کہ اس سال کوشش کریں کہ یہ ماہ محرم ہمارے لیے تبدیلی کا باعث ہو، یہ ماہ محرم ہمیں خدا کا قرب دے، یہ 10 دن ہمیں اہل بیت سے، امام حسین سے اس طرح قریب کر دیں جس طرح کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے اصحاب قریب تھے۔ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور امام حسین علیہ السلام کے ایک اور صحابی کی خصوصیت کے ساتھ۔ جب تک خدا آپ کا حامی و ناصر و مددگار ہو، التماس دعا، خدا حافظ۔ صدا رہے گا حسین کا غم،